یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم اللهم صل علی سیدنا سیدنا محمد وسلم صلاۃ وسلام علیک یا اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین واصحابہ المطہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاعتبروا یا اولی الابصار صدق اللہ العظیم ایک مرتبہ درود پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی صلاۃ وسلام علیک یا حضرات قرآن حکیم اللہ کی آخری کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے اور اس دور میں تیرہ سال مکہ میں 10 سال مدینے کل 23 سال میں قرآن نازل اور قیامت کے لیے اللہ کا جو پاکیزہ قانون ہے وہ قرآن کی شکل میں آپ مسلمان عربی اپن بولتے ہیں مارواڑی ہندی میں مسلمان انگلش والے بھی مسلم مومن مگر اصل میں عربی لفظ مسلم کی معنی ہے سر جھکانے اللہ کی بارگاہ میں جو سر جھکائے وہ مسلم وہ جو سر میں جھکائے وہ غیر یہ لفظ مسلم کی تعریف اللہ نے 23 سال کے زمانے میں قرآن پاک نازل فرما کر پوری انسانیت کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے روشنی کا ایک مینار کھڑا کیا تاکہ قیامت نبی کے غلاموں کو نور ملتا روشنی ملتی رہے جس سے وہ اپنی منزل کا سراغ پاتے بھٹک نہ سکیں بہک نہ سکیں گمراہ نہ ہو سکیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کی راہوں کو طے کر کے منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش یہ ہے قرآن پاک نور کا اصل بنیادی سبب اب آپ دیکھیں کہ کتنے بھائی ہیں جو قرآن پہ عمل قرآن کی تعلیم پہ عمل کرتے قرآن نے جو ہمیں تعلیم دی قرآن نے جو ہمیں سبق سکھایا آپ اس کو دیکھیں کہ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن پاک پہ عمل کرتے ہیں اور قرآن کی روشنی پہ عمل کرتے ہیں آج ہم اگر اپنی زندگی کا مطالعہ کریں تو مسلمان قرآن کی روشنی سے بہت دور جا چکا ایک عمل اگر دیکھیں گے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسلام ہمیں ایک پاکیزہ درس دیتا ایک پاکیزہ سبق ایک اچھی زندگی گزارنے کی ہمیں تعلیم دیتا کہ جس سے روشنی والے کا سفر اور نابینا کا سفر کا امتیاز پیدا ہوا ہے روشنی والا منزل کی جانب چلے گا اور بے روشنی والا جس کے پاس روشنی نہیں وہ اندھیرے کی جانب چلے گا تو اسلام نے قرآن دے کر کے آپ کے لیے ایک روشنی کا مینار کھڑا کیا تاکہ مسلمان قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کی کامیابی کی منزل کا سراغ پا کر کے منزل تک پہنچ سکے یہ ہے قرآن پاک اب ہماری قوم کو اگر آپ سروے کریں پوری دنیا کا مسلمان 1 ارب 40 کروڑ یہ انگریزوں کی تحقیق
اپنے والوں کی اتنی بڑی آبادی دنیا میں بربادی کے سوا کچھ نہیں دیکھتے. مصیبتوں کا شکار مسلمان، ذلت کا شکار مسلمان، بربریت کا شکار مسلمان، بربادی کا شکار مسلمان، درد کا شکار مسلمان، دکھ کا شکار مسلمان، رسوائی کا شکار مسلمان. جس منزل پہ دیکھیں گے ایک قوم چاہے ادھر ادھر نہیں پوری دنیا میں آپ جائیں. عرب کو دیکھیے جہاں کبھی سونا ابلتا، تیل کے چشمے ابلتے. شاہ فیصل کے زمانے میں اتنا سونا نکلا کہ شاہ فیصل نے امریکہ سے پیک کیا کہ جب تک ہمارا تیل چلتا رہے گا ہم سونے کی کھانوں کو پیک کر. کوئی دولت کی کمی تھی لیکن مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے برباد. دو پیسے آتے ہیں تو باپ کو باپ نہیں سمجھتے، ماں کو ماں نہیں سمجھتے، بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے، پڑوسی کو پڑوسی نہیں سمجھتے. اللہ کے گھر کی قدر ختم ہو جاتی ہے. چبوترے پر بیٹھ کر کے تاش کھیلیں گے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ بربادی نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ ایک بزرگ تھے آپ کے دلی بڑی پرانی نگری ہے. اس نے کئی اتار و چڑھاؤ دیکھا، کئی اندھیرے بھی دیکھے، کئی اجالے بھی دیکھے. بڑی پرانی تاریخ ہے. اس میں 47 کا طوفان آیا، بربادی آئی، خون کے چشمے ابلے، لاشوں کا ڈھیر جمع. تو انسان جب مصیبت آتی ہے تو اپنا یاد آیا. ہمارے جے پور میں ہم لوگ گئے تو کسی نے گاڑی پکڑی تو میں نے کہا سلامت صاحب کو فون کر. دلی میں تو کئی سینکڑوں مسلمان ہیں، 10 لاکھ کی آبادی ہے. میں نے سلامت صاحب کو فون کیا کہ مصیبت میں اپنا ہی کام آتا، بیگانہ کام نہیں آتا. تو مسلمان سے مصیبت آتی ہے تو مسلمان قرب کر کے یا تو اللہ کے گھر میں سجدہ کرتا ہے اور گڑ گڑا کر کے دعا کرتا، مولا مصیبت میں تو پھنس گیا مگر اس مصیبت کو دور کرنا تیری ذات پہ. دینے والا بھی تو ہے، لینے والا بھی. یا پھر مسلمان بھٹکتا ہوا کسی فقیر کے پاس جائے، حضرت دعا کرو میں بڑی مصیبت میں. یہ ایک مسلمان کی زندگی کا سفر. مگر یاد رکھو میرے جوانوں، سب سے پہلے اللہ کے گھر میں جاؤ، کیونکہ مصیبت دینے والا بھی رب ہے اور مصیبت ہٹانے والا بھی. بے شک دعا کا اثر ہے. باپ کی دعا، ماں کی دعا، استاد کی دعا، بزرگوں کی دعا بڑی کارگر ہوتی ہے. لیکن پہلے ہم مسجد میں جا کے دعا کریں، مولا یہ مصیبت آ گئی، میں تیرا گنہگار بندہ، سر جھکانا میرا کام ہے اور کرم کی برکھا کرنا تیرا. تو اپنا فنا ولی کے سیکھے میں میری مصیبت کو دور کر. اللہ اس مصیبت کو دور کر. وہ نوجوان آپ کی طرح بھاگا. پرانی دلی جو اسٹیشن ہے، اب تو کئی نئی دلیاں وغیرہ، پہلے ایک اسٹیشن تھا، وہاں پہنچا. ایک مست فقیر رہتا، اس کی ایک چادر ہوتی تھی بہت لمبی، وہ ان کے کاندھے پہ. بس وہ مادرزاد برہنہ مجذوب. یہ جوان پہنچا اور اس اللہ کے ولی کی خدمت میں حضرت دعا کر. مسلمان مٹ رہا، خون کے چشمے ابل رہے، زندگیاں برباد ہو رہی، لاشوں کا انبار لگ رہا. تو فقیر نے کہا جمی تو کیا کہتا؟ کہا سرکار تباہی آ گئی، ہمارے گناہوں کی سزا ہے. سزا تو ہمارے گناہوں. یہ ہر مسلمان سمجھدار اس کو سمجھتا کہ جو تکلیف ہے وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. قرآن کا فیصلہ ہے، یہ میرا بندہ تجھے جو تکلیف پہنچی یہ کسی کا قصور نہیں، یہ تیرے گناہوں کا. یہ قرآن کا اس کو آپ ہم کیسے رد کر سکتے؟ ہمیں جو مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی، درد پہنچا، یہ کسی غیرے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہمارے گناہوں کا. تاش کھیلنا مسلمان کا کام، جوا کھیلنا مسلمان کا کام. اور 2 پیسے آتے ہیں تو نمرود کا
باپ پھر نہ باپ کو سلام نہ ماں کو سلام نہ بزرگوں کا ادب ادب تو ہماری ڈائری سے نام ہی اس کا نکل جاتا ہے۔ تو بھائی یاد رکھو پیارے، عزت اللہ دیتا ہے ادب کرنے سے اور ذلت ملتی ہے بے ادبی۔ جس نے باپ کا ادب نہیں کیا، وہ اپنی والدہ کا ادب نہیں کیا، اللہ کے محبوب کا ادب نہیں کیا، اللہ کے ولیوں کا ادب نہیں کیا، بزرگان دین کا ادب نہیں کیا، اللہ کے گھر کا ادب نہیں کیا، مسجد کا ادب نہیں کیا، اس کو برباد ہونے سے کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ یا آپ نوٹ فرمائیں، اس لیے بزرگوں نے کہا از خدا خواہم توفیق ادب بے ادب محروم باشد از فضل رب۔ میں اللہ سے ادب کی بھیک مانگتا ہوں کہ مولا تو مجھے ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ بے ادب اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور ادب والا اللہ کی رحمت کا حقدار۔ وہ نوجوان فقیر کے پاس پہنچا، سرکار ہماری تکلیف تو پوچھا تو کہا نبی کے ماننے والے لاشوں کا انبار لگا، فتح پوری مسجد سے لے کر کے لال قلعے تک لاشوں کے ڈھیر لگے۔ فقیر بڑا کامل کا ایجا دیا قریب، وہ جوان قریب گیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کا چشمہ بند کر، اپنی آنکھیں بند کر۔ تو جوان نے اپنی آنکھیں بند کر، اب اللہ کے ولی نے اپنے ہاتھ کو دبایا۔ میرے عزیزوں نوٹ کرو، جب فقیر کے بیٹا کرسی لگانے آپ کے لیے ٹھیک رہے گا، اچھا رہے گا، دین کی باتیں سننے کا سلیقہ ادھر آ کے دیکھو، کیونکہ کسی کے باپ کی شادی ہے، اللہ کے نبی کا ذکر، تم اتنے اچھے مسلمان ہو کر بیٹھے دوری شریف پڑھیے گا۔ ہم نہیں کہتے، یہ بزرگوں کی تاریخ ہے کہ جب فقیر کے ہاتھ کی تاثیر یہ ہے تو اللہ کے محبوب کے ہاتھ کی تاثیر کا سبحان اللہ۔ یہ تو غلاموں کا ہاتھ ہے، جب اللہ نے غلاموں کے ہاتھ میں اتنی تاثیر رکھی ہے تو رسول اللہ کے دست کرم میں کتنی برکت رہی اور کتنی گواہ کی عظمت رہی۔ چشمانش بند کن بیٹا، اپنی آنکھیں بند کر۔ تو اس جوان نے آنکھیں بند کر کبو کو حالا جمع بھی، بیٹا بتا اب تجھے کیا، آنکھیں بند کر، سر پہ ہاتھ، یہ فقیر کا ہاتھ آپ نوٹ فرما دو۔ میں کسی کی برائی نہیں کرتا، میں ایک کھلی ہوئی کتاب دینا چاہتا، فیصلہ آپ کے قلم میں۔ جب فقیر کے ہاتھ کا عالم یہ ہے تو نبی کے ہاتھ کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مکی اڑانے والی کمپنیاں جو کبھی اللہ کے نبی کے سلام پہ اعتراض، کبھی کی نبی کی ذات پہ اعتراض، انہیں کو پیارے تم سمجھو کہ اللہ کے محبوب کے غلام کے ہاتھ کا عالم یہ ہے تو میرے نبی سرکار کے دست کرم کا عالم کیا رہا؟ حالات کو جمع بھی، تو بتا کیا دیکھتا ہے؟ آجی مولا اور پیچھے اس کو بند کر دے بیٹا، کہاں سے آیا؟ ٹیلی فون اس کو بند کر، بات سن میری، ٹیلی فون میں کیا رکھا؟ دوری شریف حالات چلے بھی، بیٹا بتا کیا نظر آتا ہے؟ تو حاجی صاحب یہ اسلامی تاریخ، وہ جوان رونگٹے کھڑے ہو گئے، روح تڑپنے لگی، آنکھیں اشکبار ہو گئی، دل مصرف ہونے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وسیع میدان ہے جو لاشوں سے بھرا، لاشوں، وہ جوان تاں اٹھا، حضرت میں کیا بتاؤں، مجھے لاشوں کا انبار نظر، لاشیں، اچھا تا وہ لاش کس کی ہے؟ سنو میرے جوانوں، اپنے اسلام کو پہچانو، خدا کے لیے زمانہ واپس لیا، اللہ آپ کی 1000 برس کی عمر کرے مگر یہ عمر دوبارہ نہیں، یہ لال قلعہ
سامنے والا. آپ نے تاریخ پڑھو حبیب صاحب سے, کبھی خشک و عنبر سے دھویا جاتا تھا, آج بلیوں کا پیشاب آپ کو ملے, کتیوں کا پخانہ ملے گا. زمانہ بدلتے میں ٹائم نہیں لگتا ہے. کل کیسا زمانہ ہے, اللہ نے تھوڑی سی عمر دی ہے, آپ اس کو عبادت میں گزارو, اللہ کے دربار میں سر جھکا کے گزارو, ماں کے قدم چوم کے گزارو, باپ کی قدم بوسی کر کے گزارو, پڑوسیوں سے پیار کر کے گزارو, میٹھی زبان استعمال کر کے گزارو. اللہ تمہاری 100 سال کی عمر جب کرے تو دنیا کہے گی حاجی صاحب بہت اچھا آدمی, حضرت بہت اچھا. تم چلے جاؤ مگر تمہاری نیکیاں, تمہاری میٹھی زبان یاد آئے, تمہارا اچھا کردار یاد آئے, تمہارے سجدے یاد آئے, تمہارے آنسو یاد آئے. ماں نہیں روئے گی, دنیا تم کو روئے گی, مگر اچھے عمل سے, ورنہ زندگی کچھ نہیں. آپ کے دوست میں کیا فرق, کتیا بھی مرتا, ہرن بھی مرتا ہے. ہرن مرتا ہے تو گورنمنٹ حرکت میں آتی ہے, ارے ہرن کو کس نے مارا, وہ سلیمان مر رہا ہے. اور کتیا روز مرتی ہے, کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے. جانور دونوں ہیں, اس کی دنیا اور ہے, ہرن کی دنیا اور ہے. یہ نبی کے غلاموں, اس کمپنی کا عالم اور ہے, نبی کے غلاموں کا عالم. سبحان اللہ. ہم زندگی کو سمجھے, زندگی کی حقیقت کو سمجھے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا, کس مقصد کے لیے پیدا کیا, ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں. اس پوائنٹ کو آپ کو سمجھنا ہے. حضرت نے دیکھا پورا میدان بد جانور کی لاشوں سے بھرا پڑا. یہ آپ کے انڈیا کی تاریخ, بد جانور بھرا پڑا. کہا اچھا, اب پھر ہاتھ اور ہاتھ کو دبایا. کہا حالات میں بیٹا بتا اب کیا نظر آتا ہے. تو اس جوان نے کام کے کا سرکار 2 لاشاں کفن پوشام نظر نہیں آئی. 2 لاش اور آتی ہے جس پہ کفن رکھا, سب لاش بغیر کفن کی ہے, جانور کی ہے, بد جانور کی ہے. 2 لاش انسان کی ہے جس پہ سفید کفن نظر آ رہا ہے. ہمیں مسلمان بقیہ ہم غیر مسلمان ہیں. یہ جتنے مرے ہیں یہ نبی کا غلام نہیں مرا ہے, سب اسلام کا مرا ہے. وفادار صرف 2 جن کو کفن مفتی صاحب نے نہیں دیا, ایس پی صاحب نے نہیں دیا, ان کو کفن اللہ کی فرشتے. سبحان اللہ. جب انسان اچھا جاتا ہے تو فرشتے. آپ تھوڑی سی زندگی کب تک ہم تاش کھیلتے رہیں گے, اپنی قسمتوں کا ماتم کرتے رہیں گے, زندگی کی تباہی کی داستان دہراتے رہیں گے. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے وفادارو, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں. کیوں ہم بھولتے جا رہے ہیں. یہ مسجدیں, یہ مدرسے, آپ ہندی پڑھو, آپ انگلش پڑھو, IAS IPS اعلیٰ قسم کی امتحانوں میں شرکت کرو. اللہ تمہیں ترقیاں دے, مگر خدا کے لیے جہاں رہو غلام مصطفیٰ بن کے رہو. سبحان اللہ. تاکہ دنیا تمہیں کہ نیک بندہ اچھا کام کر کے چلا گیا, کوئی نہیں آیا بچہ, جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. آفتاب کا نکلنا مسکراہٹ کی دلیل نہیں ہے, آسمان سے چاند سورج کا نکلنا ہم کی دلیل ہے. جو اب بشر کی چمک رہا ہے, تھوڑے لمحوں کے بعد یہی جا کر مغرب میں دفن ہوگا. یہ صبح کی طلوع ہے اور وہ شام کا غروب ہے. ماں کی گود سے نکلا وہ قبر کی گود میں پہنچا. مسلمان والدہ کی گود سے نکلا قبر کی گود میں پہنچا. آپ نکلے تو خوشیاں منائی. جاؤ صاحب کو بلا کے لاؤ, حاجی صاحب کو بلا کے لاؤ, سید صاحب کو بلا کے لاؤ. بیٹا کیا ہوا؟ حضرت اللہ نے مجھے پوتا دیا. سید صاحب آئے, سرکار بچہ اللہ نے دیا آپ کی دعاؤں سے, اذان دے دو. تو سید صاحب نے بچے کے کان میں اقامت کہی اور اذان دی. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان پوری کرتے ہی سید صاحب ہٹے. ایس پی صاحب نے فرمایا کہ حضرت نماز پڑھیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نماز پڑھیے. کہنے حضرت ابھی نماز نکا سرکار اذان ہو گئی, اقامت ہو گئی, اقامت کے بعد اذان, اذان کے بعد اقامت, اقامت کے بعد نماز. آپ نے اذان دی, اقامت فرمائی, اب نماز. تو سید صاحب نے فرمایا حضرت نماز تو پڑھیں گے مگر تھوڑے وقت کے بعد, تھوڑے وقت کے بعد پڑھیں گے. اب وہی
بچہ پروان چڑھا، زندگی کی منزلوں سے گزرا اور حبیب صاحب آخری منزل آ گئی. کہا مفتی صاحب ہارٹ اٹیک ہو گیا. کیا ہوا بیٹا؟ کہا ہارٹ اٹیک ہو گیا، گزر گیا. اب اس کی لاش کو دلہن کی طرح سجایا، کفن پہنایا، کاندھے پہ بٹھایا، قبرستان لے گئے. کہا حضرت سید صاحب کو بلاؤ تاکہ میرے جوان بچے کی نماز پڑھا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. سید صاحب آگے بڑھے. حاجی صاحب نے کہا حضرت نماز پڑھا تو سید صاحب نے کہا مفتی صاحب کہاں ہیں؟ کہا مفتی صاحب تو نہیں آئے. ذرا مسئلہ تو اذان ہوئی کہ نہیں، اقامت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو آپ نے کہا کہ اذان ہو گئی، اقامت پہلے ہو چکی ہے، اب صرف تو پڑھو. اور آپ گناہ کر انسانوں سے لڑ رہے ہو. اسلام نے لڑنے نہیں پیدا کیا، اسلام نے پیار کرنے کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ. وفاداری کا پتلا بن کے آیا ہے، غداری کا پیکر بن کے نہیں آیا ہے. میرے آقا نے فرمایا وفادار مسلمان ایک سوراخ میں 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایک مرتبہ درد مل گیا، آپ پہچان لو کپڑا کون ہے. بار بار اس کی تشریح نہیں کی جائے گی کہ اپنے کون ہے بیگانہ کون ہے. اللہ نے تمہیں عقل عطا کی ہے کہ آپ بار بار کیوں ہاتھ ڈالتے ہو. بار بار ہاتھ ڈالیں گے تو سانپ کا کام ڈسنا ہے، پیار کرنا نہیں ہے. کیوں زخمی ہو رہے ہو؟ ایک مرتبہ زخم کھایا، کیا کر دو؟ زور سے بولو. ہاں یہ طریقہ اسلام. راستہ بدلو، اشارے کو سمجھو تاکہ دوبارہ زخم نہیں کھاؤ. یہ تو کفن بھی نہیں ملے گا. جوان لاش آئی، کہا سید صاحب نماز، کہا سرکار اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، اب اذان کی زندگی فقیر. اللہ یہ ہماری زندگی. بتاؤ جنازے کی نماز میں کسی نے اذان دی؟ ارے بولو حاجی صاحب اقامت ہوئی بیٹا؟ کیوں اذان پہلے ہو چکی ہے، اقامت ہو چکی ہے. آج جنازے کی نماز ہوگی تو اذان نہیں ہوگی. بس یہ زندگی کا سفر ہے. درود پڑھیے. ایسی کمزور ہماری زندگی، اللہ نے 4 دن زندگی ہم کو عطا کی ہے. اس کو محبت میں گزارو، اخلاق میں گزارو، انسانیت میں گزارو، رواداری میں گزارو، اخلاق کی بندی کا مظاہرہ کر کے گزارو، نفع نقصان کو پہچان کے گزارو، اپنے بیگانوں کی پہچان کر کے گزارو. اپنی زندگی کو جو اللہ نے دی ہے اس کو اس طریقے سے گزارو کہ گزر بھی جائے، سفر پورا ہو اور کسی کو تکلیف نہ. میرے نبی سے پوچھا من خیر الناس. دیکھو اسلام کی تعلیم ہم پڑھتے نہیں. کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارا بچہ تو بنگلور میں پڑھتا ہے. اچھا بھائی بنگلور میں پڑھائیے، آکسفورڈ میں پڑھائیے، برطانیہ پڑھائیے، مگر پیارے وہ پڑھائیے کہ واپس آ کے آپ کے پیر چومے. بیٹا سمجھے کہ میری جنت ماں کے قدموں کے نیچے. یہ سلیقہ یونیورسٹی میں نہیں ملے گا، یہ اللہ کے گھر کی تعلیم میں ملے گا. اسلام کی تعلیم دیکھو. سرکار سرکار سب سے اچھا ہو تو میرے نبی فرما سکتے تھے جو کعبے کا طواف کرے، جو 5 وقتہ نماز پڑھے، جو انسانیت کی سیوا کرے، جو قوم کی خدمت کرے. یہ بھی تو اچھی چیز ہے. جو قرآن کی تلاوت کرے. نہیں میرے پیارے، اسلام کی تعلیم دے. اسلام کا جذبہ دے. ہمارے سلامت صاحب 24 گھنٹے کھڑے رہتے، ان کی کار وقت رہتی. کوئی بھائی سلامت بھائی میرا بھائی بیمار ہے، ارے یہی تو کام آئے گا، یہی تو کام آئے گا کہ جائے جانے میں میرا بھائی لے جا بیٹا، اسپتال لے جا، فلان لے جا. تو یہ کام تو سلامت صاحب کریں گے. اللہ ان کی 1000 برس کی عمر کرے. یہ تو چلے جائیں گے مگر اس کے کردار کو دنیا بھولے. بڑا سخی مرد، بڑا سخی مرد تھا. کئیوں کے کام آتا تھا. تو کام ایسے کر کے جاؤ کہ تم چلے جاؤ مگر تمہارا کام ہمیشہ تمہارا عمل چلتا رہے. اللہ کے بندے کی زندگی، اللہ والوں، میرے نبی سے پوچھا سرکار سب سے اچھا، سب سے افضل کون؟ میرے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. اسلام کی تعلیم دے. فرمایا خدا کی مخلوق میں سب سے اچھا وہ انسان ہے جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی مخلوق پہنچاتا ہے، اللہ کی مخلوق کام کرتا ہے. جو
انسانیت کی سیوا کرے. یہ نہیں کہ مسلمان کی سیوا کرو سید کے قدم چومو مفتی کے قدم چومو نہیں. میرے اسلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس, سب سے اچھا وہ انسان ہے جو انسانیت اس میں سب آگے. اللہ کی جتنی مخلوق کالے گورے امیر غریب مسلم غیر مسلم اعلیٰ اور ادنا, اسلام قومیت نہیں دیکھتا ہے, اسلام عدالت کو دیکھتا ہے, اسلام کردار کو دیکھتا ہے. کردار ہمارا اچھا تو اللہ کی سرکار نے ہم اچھے, کردار اچھا نہیں تو ہم اچھے نہیں ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا یہ میرے غلاموں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کی سیوا کرتا, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا, اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتا. میرے پیارے نفع بہت بڑی چیز, اسلام کا پاکیزہ پیغام ہے. اب وہ حدیث دلی والی جو میں نے بیچ میں چھوڑی, آپ کو دلی لے کے چلا تھا کہ آج کہتے ہیں مفتی صاحب ہم مر ہمارا کوئی نہیں, بہت بربادی ہے. تو میرے عزیزو یاد رکھو یہ بربادی کسی کی طرف سے نہیں آئی ہے, اس کو ہم نے دعوت دے کے بلایا. ہم جب تاش کھیلیں گے, ہم جوا کھیلیں گے, ہم لغزش کریں گے, بد رفتاری کا ارتکاب کریں گے, ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے, ماں کے قدم نہیں چومیں گے, باپ کی پیشانی نہیں چومیں گے, اللہ کے گھر میں سجدہ نہیں کریں گے, قرآن کو آپ نہیں لگائیں گے, تو خدا کا عذاب آئے گا. آپ ہی فیصلہ کریں. ابھی آپ نے قرآن سنا وما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیکم, یہ بندہ تجھے جو تکلیف پہنچی وہ کسی کا قصور نہیں ہے بلکہ تمہارے گناہ. جو تکلیف پہنچتی ہے وہ مسلمان کے گناہ کا نتیجہ. آج عالمی پیمانے پر مسلمان جو تباہی کا شکار, بربادیوں کا شکار, غضب کا شکار, درد کا شکار, سوزش کا شکار, تباہی کا شکار جو نظر آتا ہے عالمی. میں نے عربی اخبار میں پڑھا تھا 2-3 سال پہلے جب کرنل قذافی کو شہید کیا گیا تو لوگوں نے لکھا تھا مولانا صاحب کہ قذافی کے محل پہ بمباری کی گئی, امریکہ نے محل نہیں ٹوٹا, تھوڑا سا دراری آئی, پھر اس میں ان کی فوج داخل ہوئی غداروں کی, تو اس کے غسل خانے کی جو ٹوٹیاں تھی وہ سونے کی اتنی دولت کہیں ملے. میرے پیارے دولت سب کچھ نہیں ہے. اگر دولت بچاتی تو شاہ ایران کو بچایا جا سکتا تھا, قذافی کو بچایا جا سکتا تھا, صدام کو بچایا جا سکتا تھا, اور بو رقیبہ کو بچایا جا سکتا تھا. مگر پیارے دولت نہیں بچاتی ہے, رب کا کرم اس کا فضل بچاتا ہے. کام ایسا کرو کہ رب کی رحمت تمہارے ساتھ. دولت کام نہیں آئے گی, عمل کام آئے گا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جس نے اچھا عمل کیا اس کی دنیا بھی کامیاب, اس کی آخرت بھی. ہم اپنی قیمت تھوڑی سی زندگی اس کی قدر اس کی قیمت کو پہچانیں. اب اس جوان کو اللہ کے ولی نے کہا چادر ہٹا, چادر دی گئی. ارے بیٹا تم نے کیا دیکھا؟ سرکار سب جانور پورا میدان بھرا ہوا تھا, یہ سب دعوے دار مگر ان کا ایمان ختم. تو یہ زلزلے نہیں آ رہی ہے, اللہ مرتے ہی ان کی شکلیں بدل گئی. مگر دو وفادار مومن تھے, نمازی تھے, پرہیزگار تھے, ماں باپ کے خدمت گزار تھے, تو ان کی لاشوں کو فرشتوں نے اٹھایا, کوثر کا پانی لایا گیا, کنارے پر ان کو رکھا گیا. غسل دینے والے سید یا دنیا کا مفتی نہیں تھا, ان کو غسل دینے والے رب کے فرشتے تھے. سبحان اللہ. اور جنتی کا فن کہایا وہ ہماش لاشا دی جانی شبن, وہ دو لاشیں نظر آتی ہے, وہ نیک مسلمان تھے. میرے پیارے اگر گنہگاری کی کنڈیشن میں مریں گے تو وہاں اب آپ سمجھ جاؤ, اور سجدہ کر کے مارو گے تو جنگل میں مارو گے تو فرشتے آپ کی سلام. حوض کوثر کے پانی سے غسل دیا جائے گا. مومن کبھی یقین نہیں کرتا, فرشتے اس کی پاسبانی کرتے. ہم اپنی تھوڑی سی زندگی اس کی قدر کریں, اسلام کے اصول پہ چلیں, اسلام کی تعلیم کو اپنائیں. یہ ہمارے مدرسے اور ہمارے علماء, ہمارے سادات کرام یہ کوشش کیوں کرتے ہیں بھائی, تاکہ آپ لوگ پڑھو اور کمائی
کمائی کرو، بزنس کرو، واپار کرو، مگر اپنی اولاد کو پڑھاؤ تاکہ جب 100 دن آپ کے پورے ہو جائیں تو آپ کا بچہ آپ کی قبر پہ آ کے کم سے کم اتنا یوں تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سرکار سری سکری نے فرمایا کہ بیٹا اگر اپنے جسم کی چمڑی کو اتار کے جوتی بنا کے ماں کو پہناؤ تب بھی والدہ کا حق ادا نہیں۔ یہ بزرگوں کی تعلیم ہے، لیکن ایک کمزور زندگی ہماری کہ ہم کچھ نہ کچھ ماں باپ کی خدمت کریں، والدین کی خدمت کریں، بھائیوں کی خدمت کریں تو ہماری زندگی کامیاب بنے۔ اس کامیاب زندگی کے لیے علم ضرور، نور ہوگا تو مجھے پتا چلے گا یہ لاگوری گیٹ کا راستہ ہے اور یہ گھاس منڈی کی طرف کا راستہ ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو کون سا پتا کہ یہ راستہ کہاں کا ہے، یہ راستہ کہاں کا ہے۔ تو ایسے علم ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ دوزخ کا راستہ ہے۔ اب تجھے کسی نے کہا بیٹا چلو آج منڈل کر کے شراب پئیں گے، آپ نے یہ نہیں بھائی صاحب شراب پینا تو حرام ہے۔ میرے محبوب کا فرمان کہ ایک شراب کا قطرہ جس زمین پہ گر جاتا ہے وہ مٹی قیامت تک ناپاک رہتی ہے۔ ارے ایک قطرہ اللہ کی زمین کو ناپاک کر لے تو جو شراب مسلمان کے دل میں جائے گا وہ مسلمان تو آپ کو راستہ مل گیا، نور تھا۔ آپ نے کہا نہیں حضرت میں ادھر نہیں چلوں گا، یہ راستہ شراب پینا کا یہ دوزخ کا راستہ ہے، میں جنت کا راستہ بنا کر کے ایس پی صاحب کے ساتھ نماز پڑھوں گا تاکہ اللہ بھی راضی۔ سبحان اللہ۔ ہم علم پڑھیں، ہم اپنے بچوں کو علم پڑھائیں، دنیا کا علم بھی پڑھیے اور دین کا علم بھی پڑھیے۔ بغیر علم کے اچھا راستہ کون سا ہے، بد راستہ کون سا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کے بزرگوں نے فرمایا، میرے رسول نے فرمایا العلم نور ویخرج منہ نور، پیارے علم نور ہے، علم سے جو نکلتا وہ نور روشنی نکلتی ہے۔ پائے علم تو شمع باید گدا کہ بے علم کا تباہ خدا را شاہ، علم کے نیچے ایسے پگھلو جیسے مومی شمع جل کے پگھلتی ہے، پورے کمرے کو روشن کرتی ہے مگر خود قربان۔ آپ کا کمرہ تو چمکا دیا، خود فنا ہو گئی، خود مٹی تب کمرہ چمکا، خود نہیں مٹی تو کمرہ نہیں چمکتا۔ اگر آپ چمکنا چاہتے ہو اپنی زندگی کو مٹاؤ، اپنے نفس کو مٹاؤ کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے عبادت کرنی ہے، مجھے خدا کی یاد کرنی ہے، مجھے والد کے قدم چومنے ہیں، مجھے ماں کے پلے چومنے ہیں، مجھے مسجد میں صفائی کرنی ہے، مجھے سید کی دست بوسی کرنی ہے، مجھے بزرگوں کا ادب کرنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا۔ اے دنیا والو جو اپنے سے بڑے کا ادب نہیں کرتا، اپنے سے چھوٹے پر پیار نہیں کرتا، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر غلام مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں، اپنے چھوٹوں پہ شفقت کریں اور اسلام کے اصولوں کی پاسداری کریں، اسی سے چند روزہ زندگی آپ کی کامیاب ہو کے گزرے گی۔ ادھر بھی کامیابی، آگے بھی کامیابی۔ یہ مدرسے، یہ اسکول، یہ کالجز، یہ یونیورسٹیاں، یہ دنیا کیوں قائم کرتی ہے تاکہ ہمارے بچوں کو روشنی، ہمارا بچہ روشنی حاصل کرے۔ یہ مدرسے میں ہماری تاریخ یہ حضرات پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، انہوں نے پڑھا ہے کہ پہلے کئی قسم کے لوگ، سر سید جو مولوی وہ جج، ان حضرات نے پڑھا، اور مولانا فضل حق جج تھا الور کا مگر وہ عالم تھا، اتنا ہائی عالم تھا کہ عرب دنیا کے لوگ آ کر ان کے پاس۔ تو پہلے ہمارے عالم انگلش بھی پڑھتے، دوسری زبانی بھی پڑھتے، اب بھی ہمارے لوگوں میں تحریک چل رہی ہے، اسکولوں میں مدرسوں میں انگریزی کے ٹیچر ہم لگا رہے، انگلش کمپلسری مضمون ہو گیا، حساب جغرافیہ کمپلسری مضمون ہو گیا۔ اب ہم نے سوچ لیا اس طوفانی دور میں اپنی جھوپڑی کو بچانا بہت مشکل ہے، ادھر بھی طوفان ادھر بھی طوفان۔ ہمارا بچہ دین کی تعلیم سے بھی روشن ہو، دنیا کی تعلیم سے واقف ہو، تب دین کی خدمت کر پائے گا، اس لیے بڑے بڑے مدرسوں میں جدید تعلیم بھی ہے اور قدیم تعلیم، پرانی تعلیم بھی ہے اور نئی تعلیم ہے تاکہ ہم
ہمارا بچہ عالم بھی رہے. ابھی یوپی میں آپ ایک مدرسے کا مولوی IAS اور وہ بھی ٹاپ IAS آفیسر بنا ہے. تو علم پہلے اکبر کون سا عالم تھا, کون سا IAS آفیسر تھا, اس نے حکومت کی کہ 50 برس تک حکومت. وہ دینی علم تو تھا جو بچپن میں ماں باپ نے پڑھا ہے. تو میرے دوست, علم کوئی بھی ہو, علم روشنی. آپ بچوں کو علم پڑھائیے تو انشاءاللہ اس کی دنیا بھی کامیاب, اس کی آخرت بھی کامیاب. وہ بڑوں کا ادب کرے گا, چھوٹوں سے پیار کرے گا, زبان کو پاکیزہ استعمال کرے گا, مسجدوں کا ادب کرے گا. زمانے کی رفتار کبھی دھوئے اٹھتے, کبھی شعلے اٹھتے, اور میری قوم تاج کھیل. اے بیٹا تو کہاں جا رہا ہے؟ ارے ادھر آنکھ پھڑ کری اور تو تاج کھیل. رونا اس قوم کے لیے. کب تو سدھرے گا, کب تو بیدار ہوگا؟ وہ شعلے جو ادھر اٹھے ہیں احمد آباد کے پہلو میں, وہ طوفان ادھر بھی آ سکتا, جلا کے کباب کر دے گا. کفن کی چادر نہیں ملے گی اگر نہیں سنبھلو گے تو. اس لیے سنبھل جائیے, تاج کو طلاق دو, آگ لگاؤ, مسجد کے نماز, ماں باپ کی خدمت کرو, بھائیوں کی مدد کرو. 4 پیسے دیے اللہ نے تو بچوں کو پڑھاؤ تاکہ بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. اس ہاتھ میں سائنس کی ڈگری ہو, اس ہاتھ میں کلام اللہ کی, تاکہ یہ بھی روشن, دین بھی روشن, دنیا بھی روشن. ہمارے اعظم ان مدرسوں سے پڑھتے ہیں. اللہ نے علم کا ان کو وسیع علم دیا اور ہم اس کے مقلد ہیں پوری دنیا. ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو دنیا میں ماننے والے سب اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. ان کا کیسا علم تھا, ان کی زندگی کیسی گزری. حاجی مولانا صاحب علماء لکھتے ہیں کہ 100 مرتبہ اس کو رب کا دیدار. اب غور کرو, ہماری عقل حیران, ہم گنہگار. علماء نے لکھا کہ جو خواب کے اندر رسول کا دیدار کر لے, نبی کا دیدار کر لے, اس میں دوزخ کی آگ نہیں آ سکتی. سبحان اللہ. نبی کا دیدار کر لے اس کا بیڑا پار, تو جو رب کا دیدار کرے اس کا ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کے ساتھ زندگی کیسی کہ 100 مرتبہ ان کو رب کا دیدار. یہ امام اعظم. لوگ حاسد ہمیشہ رہے. آپ کتنا اچھا کام کرو میرے بھائی, لوگ حسد تو کریں گے, یار یہ ٹوپی تو تیری ہے مفتی صاحب, کام کتنا اچھا, مگر کچھ نہ کچھ نقص نکالیں گے. اسے بدلے سے ہر دور میں رہے. آپ کتنا اچھا کام کرو, دشمنوں کو آپ یہ چاہو کہ مفتی صاحب میرا کوئی دشمن نہیں, تو ایسا کوئی ملے گا. ارے جب رب کے دشمن موجود ہے تو ہم گنہگار غور کرو. اللہ کو نہ بخشا, محبوب کو نہیں بخشا, تو ہم تو گنہگاروں کو کون بخشا. دشمنی سے مت کرو, زندگی کو سنوارنے کی کوشش. امام اعظم علیہ رحمہ جن کے دشمن بہت مگر وہ صبر کرتے رہے, زندگی گزارتے رہے. ان کے شاگرد امام یوسف علم کے پہاڑ, جو پہلی مرتبہ ایسپی صاحب دنیا کا چیف قاضی بنا, چیف جسٹس. جب دنیا کو امریکہ کا تو وجود نہیں تھا, غریب تھا, چیف جسٹس کو لوگ جانتے نہیں تھے, تو ہارون رشید خلیفہ نے امام یوسف کو اسلامی پوری مملکت جو آج ہی دنیا ہارون رشید کے قبضے میں تھی, اس کا چیف قاضی, چیف جسٹس. اتنا بڑا آنا. وہ 6 شاگرد امام اعظم, انہوں نے کہا جب تک بلنیاں رہیں گے تو مجھے کوئی نہیں پوچھے گا. ارے پہاڑ کے سامنے جھوپڑی کی کون قدر کرے گا. تو ان کے شہر میں روضہ تو میری قدر نہیں ہوگی, اپنے پڑوس میں منڈور چلے تو لوگ ہاتھ چومنے والے مل جائیں گے, مسئلہ پوچھنے والے. حضرت امام صاحب اسٹیشن پہ رہتے, ہم تو منڈور والے آپ کے پاس آئے, تو یہ گاؤں میں خدا کی قدرت لوگ جانتے تھے. ایک بھائی ہمارا پہنچ گیا, اس نے کہا سرکار یوسف ایک مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا. کہا بیٹا بولو کیا مسئلہ. کہا سرکار ایک مسلمان وضو کر رہا تھا دریا, اور دریا کے قریب جاتے وہ دروازے اوپر سے کوئی شرابی مٹکا لے کے شراب وہاں رکھا پینے کے لیے. مٹکا ٹوٹ گیا, ٹوٹنے بعد مٹکے کا شراب پورا پانی میں ضم ہو گیا. اب وہ نیچے وضو کر رہا ہے اور اوپر شراب والا. اب پتہ نہیں اس کا وضو پہلے ہوا یا وہ پانی مکسر پہنچ گیا.
وضو تو کر لیا مگر پانی سب مکسچر ہو گیا، تو فرماؤ کہ وضو ہوا کہ نہیں؟ غور کرو، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نیچے وضو کر رہا، اوپر تھوڑا سا کوئی شرابی مٹکا لے کے آیا، مٹکے کو رکھا تو مٹکا ٹوٹ گیا، مٹکے کا شراب پانی میں خلط ہو گیا، اب پانی بہنے لگا تو وضو کرنے والے کو پتہ نہیں پتا شراب ٹوٹ گیا مٹکا، اور وہ شرابی پانی میں ہو کے آ رہا ہے، اب اس نے وضو کر لیا، اب اس کو احساس ہوا کہ ارے بھائی سرکار میرا مٹکا ٹوٹ گیا، پانی میں شراب مل گیا، آپ ادھر وضو کر رہے تھے، کہاں بیٹا میں تو ادھر کر رہا تھا، تو کہا بھائی اب تو پانی سب گندا ہو گیا، پتہ نہیں وضو ہوا کہ نہیں ہوا، تو کہا چلو سنا امام محمد یوسف آئے ہیں، امام اعظم کے شاگرد، ان کے پاس چلے وہ مسئلے کو حل کر دیں گے، اب دو چار آدمی گئے، حضرت یہ مسئلہ یوں آیا، ہم تو وضو کر رہے تھے، اوپر سے شرابی مٹکا لے کے آیا، مٹکا رکھا تو مٹکا ٹوٹ گیا، ٹوٹا تو پانی میں شراب خلط ہو گیا، اب شراب سے مل کر کے پانی بہا، اب میرا وضو پہلے ہوا کہ بعد میں ہوا یہ مجھے یاد نہیں، میں نے وضو کر لیا، تو وہ شراب سے ملے ہوئے پانی میں نے وضو کیا، وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ امام یوسف کے آگے دن تارے نظر آنے، مسئلہ یاد نہیں، سمجھ میں نہیں آیا، یہ ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ جائے استاد خالی استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے، ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ امام یوسف نے کہا بیٹا تیرا معاملہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن مجھے مہلت میں اب کوفے جاؤں گا، کل واپس آ کے آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ اب امام یوسف واپس آئے اور اپنے شاگرد سے کہا بیٹا بوریا بستر اٹھا، اپنی وہی عزت میں جائے، وہی اپنی عزت ہے، باہر جائیں گے تو عزت خاص نہیں جائے گی، بڑوں کے قدمے میں رہو تو عزت ملے گی، بڑوں سے ہٹے تو عزت مل جائے گی۔ یہ بزرگوں کا طریقہ، ادب کرنا سیکھو، بڑوں کی قدر کرنا سیکھو، عالموں کی قدر کرنا سیکھو، ہم چنی دیگرے نیسے یہ تصور مت کرو، ہر گلیرہ رنگ بوئے دیگر، اللہ نے ایک شاخ میں 50 پھول پیدا کیے ہیں مگر ہر پھول کا رنگ بھی الگ ہے اور ذائقہ، ہر عالم کی بینش سمجھداری دانشوری الگ۔ ہم اپنے عالموں کی قدر کریں، اپنے اماموں کی قدر کریں، اپنے رہبروں کی قدر کریں، ہم عزت کریں گے تو عزت ملے گی، عزت نہیں کریں گے بیٹا تو عزت نہیں ملے گی۔ اب امام یوسف آئے، اپنے شاگرد کو بھیجا کہ امام اعظم کے پاس جا، دیکھ تو بچہ آیا تھا، حضرت امام صاحب بیٹھے، تو امام یوسف آ کے سلام کیا، ادب سے بیٹھا، کہ حضرت یہ مسئلہ ہو گیا، کسی نے کہا کہ صاحب یوں مٹکا رکھا اور وہ بندہ وضو کر رہا تھا، مٹکا شراب کا ٹوٹ گیا، وہ پانی میں مل گیا، پانی مل کر کے شراب آگے بہا، اب اس نے وضو تو کر لیا، اس کو پتہ نہیں اوپر سے شراب والا پانی آ رہا ہے، تو اب اس کا وضو ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو امام سے میرے بھائی دیکھو اللہ بانو کا دل کیا، کہا بھائی تو سوچ رہا تھا کہ یہاں عزت نہیں ملے گی تو وہاں ملے گی، پھر واپس کیوں آیا؟ تو پھر گیا، کہا سرکار فقیر کی عزت آپ کے قدموں میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب انہوں نے کہا جائے استاد خالی بیٹا کتنے پڑھتے جاؤ مگر استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہے۔ سرکار ضرور میں نے سوچا تھا کہ آپ جیسی ہستی کے ہوتے مجھے کون پوچھے گا، میں تھوڑا باہر چلا جاؤں تو دین کی خدمت کی ہوگی، مسئلے مسائل بھی بتاؤں گا، مگر میرے سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا، تن کاٹ کے آپ کی خدمت میں واپس آیا، آپ اس کو حل کیجئے۔ امام اعظم نے مسکراتے فرمایا یہ جملہ امام اعظم کا، بیٹا جائے استاد خالی ہے، استاد کی جگہ ہمیشہ۔ اب امام نے کہا بیٹا سن، تو نے حدیثوں میں پڑھا، فقہ میں پڑھا، اصول میں پڑھا کہ پانی کے ناک پاک ہونے کی 3 شکلیں ہیں، یا تو پانی کا رنگ بدل جائے، یا پانی کا ذائقہ بدل جائے، یا پانی میں بدبو آئے، 3 باتیں ہوئی تو پانی ناپاک ہوگا، رنگ نہیں بدلا، بدبو نہیں آئی، ذائقہ نہیں بدلا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اب وضو کرنے والے سے پوچھو بیٹا تو نے کلی بھی کی، ناک میں پانی ڈالا، کلی کی تو پتہ چلا کہ ذائقہ بدلا کہ نہیں بدلا، ناک میں ڈالا تو پتہ چلا بدبو آئی کہ نہیں آئی۔ میرے اسلام نے کلی کمپلسری کیوں کی، ناک میں پانی کیوں کا، تاکہ پہلے پانی کا پاک ہونا دیکھو پھر اللہ کو سجدہ۔
یہ اسلام کی تعلیم ہے. سرکار کیا ناک میں پانی ڈالا, کلی بھی کی تو اس نے کہا حضرت نہ ذائقہ بدلا نہ بدبو آئی, فالماء طاہر تو پانی. سبحان اللہ. تب وہ پیروں پہ گرا کہ سرکار میں کہیں جاؤں مگر استاد کی جگہ. یہ تعلیم ان مدرسوں میں ملے, یہ مکاتب میں ملے گی. آپ دنیا کی تعلیم دو, ان کے ساتھ اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ. قرآن کی تعلیم دو. اللہ آپ کی 1000 برس کی عمر کرے, 100 سال کی عمر ہوئی, آخر بچہ وہی کیا پڑھے گا جو اسلام سے واقف ہوگا. اونٹ کی طرح جو پیشاب کرتا ہے وہ باپ کی قبر پہ آ کے فاتحہ نہیں پڑھے گا. اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ تاکہ آپ کے 100 دن پورے ہو تو روز جمعرات کو آ کے آپ کی قبر پہ. امام اعظم کا علم بے مثال. امام اعظم کے زمانے میں ایک بادشاہ نے قسم کھائی انبن اپنی ایلیاس. یہ امام اعظم کے شاگرد کا زمانہ. ان کے شاگرد کو بادشاہ نے ہارون رشید نے غصے میں کہا انت طالق فریاد خلدن, اگر میں جنتی نہیں تو تجھے طلاق. یہ بات کب ہوئی کہ ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ دونوں رات کے وقت میں گفتگو کر رہے تو زبیدہ بڑی سمجھدار تھی. اس نے کہا اللہ کے بندے عمر ہو اب تو آپ نماز پڑھو. بیٹا ادھر آ, نماز پڑھو, خدا کی عبادت کرو. کب تک آپ جہاد کرتے رہیں گے؟ پوری عمر جہاد کی گزاری, کل مرو گے تو دوزخ میں جاؤ. عبادت کرو. تو ہارون رشید عبادت گزار تھا مگر تھا جہاں بات بجھائی. اس نے کہا زبیدہ میں نے 40 کتنے حج کی 40 حدیث پاؤں میں چھالے پڑے, آدھی دنیا میرے قبضے میں, فقیر بن کے کعبے میں جاتا ہوں, دیوانہ بن کے آنسو بہاتا ہوں, اگر مجھے جنت نہیں ملے گی. اس نے محبت میں کہہ دیا وہ زبیدہ یاد رکھنا میں کہیں رہوں مگر رب کا غلام بن کے رہتا ہوں, آنسو بہاتا رہتا, سجدے کرتا رہتا. وہ بندی سن, اگر میں جنتی نہیں تو تجھے طلاق, میں جنت. زبیدہ نے کہا بادشاہ سلامت, میں آپ کے لیے حرام, آپ میرے لیے حلال. جنتی کون ہے؟ اس کو رب کے سوا کوئی نہیں. انسان نہیں جانتا میں عبادت کرنا آپ کا ہمارا, ادا کرنا اس کا, سر جھکانا ہمارا کام, دینا داتا. کسی کو پتہ نہیں جنتی کون ہے اور ناری کون ہے. اس لیے ملکہ بڑی پریدار تھی. بادشاہ سلامت, میں آپ کے لیے حرام, آپ میرے لیے. بادشاہ زبیدہ بڑی دانشمند عورت, ہر نازک موڑ پہ رہنمائی کرتی, اس کو اچھے مشورے دیتی, اس کی زندگی کی کشتی کو کنارے پہ لگاتی, اس کے بغیر بادشاہ تباہ ہو جاتا. اس نے علماء کو بلایا, میں نے یوں کہہ دیا تو تمام مولوی صاحبان نے کہہ دیا طلاق ہو, کیونکہ جنتی ہونے کا یقین کسی کو نہیں ہے تو طلاق ہوگی. مولوی صاحب میری طرح زکات کھانے والے ایمان والے نہیں تھے, یہ زکات کھا کے ہم کو لوگوں نے برباد. مفتی صاحب تو آئیں گے, کیوں چندہ کالی, اور بیٹا میں گیا اس کے ساتھ کلکتہ تو 25 گاڑیاں آئی استقبال کرنے, ایئرپورٹ سے لے کر گاڑیوں کی لین تھی, اور 2 مہینے کے بعد چندہ کرنے گیا تو سب ارے میں نے کہا میں وہی شہر حضرت تو بھائی صاحب اس چندے نے ہمیں برباد کر دیا. نہیں تو من عالم کے من جانم, ہم بھی کچھ تھے مگر دین کے لیے, مگر قدردار بھی تھوڑی بات ہے کہ سب بدھو کی طرح رہتے رہنے والا ایسے بھی جو سر پہ آنکھوں پر بٹھا کلیجہ بچھا دیتے, سینہ بچھا دیتے ہیں, ایسے بھی اللہ کے حسن وہ نبی کے غلام بندے. تو وہ عالم تھے بیچارے چھوٹے موٹے, سب نے فتویٰ دیا کہ طلاق ہو, اور تو زبیدہ کو طلاق ہوگی اور زبیدہ ہارون کے لیے حرام. اب بادشاہ پریشان, زبیدہ خدا کی اس زمانے میں امام اعظم کا چھوٹا شاگرد یعنی سیکنڈ پوزیشن کا شاگرد بغداد میں آیا. لوگوں نے کہا حضرت ایسا مسئلہ ہو گیا تو کہاں کس نے کہا؟ بادشاہ نے ایسا کہا. بادشاہ کی کنڈیشن کیا ہے؟ کہ سرکار
اور پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے. جب بغداد میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے. اور جب امام صاحب قرآن کی آیتیں پڑھتے جس میں عذاب کا ذکر ہے, خدا کی گرفت کا ذکر ہے, حساب و کتاب کا ذکر ہے, تو اتنا روتا ہے کہ ہارون کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے. پاس والا سمجھتا ادھر گرے گا, ادھر سمجھتا ادھر گرے گا, تو دونوں نمازی چوکنا کھڑے ہوتے. اگر ہارون گر جائے اتنا خدا کے خوف سے روتا. اچھا گواہ لاؤ. یہ حضرت گواہ سید صاحب ایسے بزرگوں کو لائے. حضرت ہم نماز پڑھتے ہیں, بڑا خدا کا خوف ہے. جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو روتے روتے اس کی ہچکی بن جاتی. اچھا جاؤ بادشاہ سے کہہ دو کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں. اب امام محمد 22-23 سال, بڑے بڑے پہاڑ مولوی بیٹھے اور اتنی لمبی داڑیاں گیٹ والی جانتے میرے بیٹوں میں نبی سے محبت, اللہ کے بندوں سے دشمن. پتہ نہیں ہمارے بھائی کو بولے کہاں جا رہے صاحب, ارے وہاں کیا رکھا یار, وہ جو باپ کا نہیں وہ تمہارا کب ہوگا, جو نبی کے نہیں رسول کے نہیں وہ تمہارے نہیں ہو سکتے. یاد رکھیے اصلی تسلیم جو جھکتا ہے خدا اسی کو عزت دیتا ہے. انہوں نے جھکنا سیکھا ہی نہیں تو کہاں سے عزت دیا. بھولی قوم داڑھی بے شک بڑی ہے, میں انکار نہیں کرتا, میرے نبی کی سنت ہے, مگر پیارے داڑھی ابو بکر والی ہو, سر جھکے سر جھکے رب کی دربار میں, دل جھکے دربار. وہ نماز وہ داڑھی تو داڑھی تو ہمارے جانی زیل سنگھ بھی رکھتے, موجی رقم والا مون سنگھ بھی رکھتے, اور ایک ہمارے یہاں بوچی تھے اس کے ساتھ بکرا مجید بیٹے کی 3 داڑھی ان سے بھی لمبی. وہ مجھے سلام کرنا بیچارہ مر گیا, اتنی بڑی داڑھی. تو پیارے داڑھی بڑھانے سے ایمان نہیں بڑھے گا, اس کے نبی سجانے سے. میں نہیں کہتا پوچھو ان بھائیوں سے, علامہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لہو قلم. سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. اسلام کی تعلیم ہمیں جو ملا وہ میرے نبی کا صدقہ ہے. حاجی صاحب ہمیں نماز ملی تو نبی کا صدقہ, روزہ ملا تو نبی کا صدقہ, ابے یار کعبہ ملا تو نبی کا صدقہ, قرآن ملا تو نبی کا صدقہ. نہیں حبیب صاحب ہمیں رب ملا ہے. سبحان اللہ. تیرے نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا, ہمیں کچھ نہ ملتا. جہاں تاریخ تھا, ظلمت جگہ تھا, سخت کالا تھا, کوئی پودے سے کیا نکلا کہ گھر گھر ڈالا. سبحان اللہ. جو نور جلتا ہے ہم کمیں مسکراتے ہیں, یہ صدقہ ہے میرے آقا. ان کی محبت میں کمی کر کے داڑھی بڑھاؤ گے تو داڑھی کام نہیں آئے گی, تالے دھلے کام نہیں آئیں گے. دل کو پاک رکھو, اس کے نبی کو سجاؤ, اللہ کے ولیوں سے محبت کرو, بیڑا پار ہوگا. درود شریف قاصد گیا کا ہارون رشید سلامت باد. ایک مفتی صاحب آئے, اس نے فتویٰ دیا کہ آپ کے اہلیہ کو طلاق نہیں. سنو میرے بھائی, یہ مدرسوں کا علم. بادشاہ نے اپنے وزیر جعفر برمکی سے کہا بیٹا جا مفتی صاحب کو بلا کے لا تاکہ پورے دربار میں مسئلہ بتائے. وقت کا وزیر اعظم جعفر اور امام محمد ابھی چھوٹے 22-23 سال کا حضور میں امام بادشاہ کا وزیر اعظم, میرا نام جعفر بکی, میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں, آپ قدم رنجا فرما کے چلیو اور دربار میں جا کر کے مسئلہ بتاؤ. کہا بیٹا جعفر برمکی, نبی کا علم دروازوں پہ جا کے تقسیم نہیں ہوتا, میرے حبیب کا علم دروازوں پہ تقسیم نہیں ہوتا ہے. پیاسا پانی کے پاس آتا ہے, پانی پیاسوں کے پاس نہیں جاتا. اگر تمہارے بادشاہ کو اسلام سمجھنے کا شعور ہے تو فقیر کی کوٹری میں چلے آؤ, میں
میں مسئلہ بتا دوں گا، میں چل کے بتاؤں گا تو میرے اسلام کی شان مشان ہو جائے گی۔ چل کے نہیں، اسلام کی اگر اس کو ضرورت ہے تو آؤ میں مسئلہ بتا۔ جعفر مکی منہ اتار کے واپس بادشاہ سے کہا کہ صدام بنا، یہ زکات والا مولوی نہیں ہے، اسپیشل مولوی، یہ تمہارے ٹکڑوں پہ نہیں آئے گا، ٹکڑے اس کے قدموں پہ چلا سلام کرنے وہاں جاؤ۔ بادشاہ بھی کہا خود کا سر، میں سر کے بل آنے کے لیے تیار، لیکن یہاں اپنے 10 مسئلے کو سنیں گے اور میرے دربار میں تو جتنا زیادہ علم ملے گا اتنا آپ کو ثواب زیادہ۔ اس لیے آپ کے پاس آنے کے لیے تیار، آپ دربار میں مسئلہ بتائیں گے تو اللہ کی مخلوق کو فیض پہنچے گا۔ تو امام محمد کے دماغ میں آئے گا ٹھیک ہے بادشاہ، پھر تو مجھے دعوت کرنا بھی سنت اور دعوت قبول کرنا بھی سنت، مجھے ثواب تو ملے کہ میں نے دعوت اس لیے میں آپ کے وہاں چلوں گا، میں بیٹھوں گا، مجھے پانی پیش کرو، یہ دعوت میں پانی کافی ہے، حلوہ کھانا کوئی ضروری نہیں ہے، پانی پلاؤ یہ بھی دعوت ہے، میں پانی پیتا رہوں گا، تو سوال کرتے رہنا، میں جواب دیتا رہوں گا، میں پانی پی کے فارغ ہوں گا، وہ تیرا مسئلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے امام محمد نے دعوت کی، اب وہ بادشاہ پہلے گئے، دربار سجایا، کرسیاں لگائی اور تخت بچھا، ایک کرسی لگی بادشاہ کی، ادھر علماء کی کرسیاں لگی اور امام محمد آئے تو فوراً بادشاہ نے آ کر پانی پیش کیا، پانی پیش کر کرسی پر بیٹھا، کہا سرکار میری بیوی سے گفتگو ہو رہی تھی اور یوں مسئلہ ہوا، تو کہا انت سائل وانت مسئول عنہا، ارے تو پوچھنے والا ہے کہ جواب دینے والا ہے؟ تو سرکار میں تو پوچھنے والا ہوں۔ تو کہا بیٹا پوچھنے والا نیچے بیٹھا، اوپر تھوڑی پوچھنے والا نیچے، اللہ کے نبی کی حدیث نیچے بیان کرو، تو اوپر بیٹھے، اگر تجھے دین سیکھنا ہے جھکو گے تو پیاس بجھے گی، دریا پہ آ کے کھڑے رہو گے تو دریا سوکھ جائے گا، میری پیاس بھی جانی ہے تو رادان سر کو جھکانا ہے، نیچے کھڑے ہو جاؤ، کرسی خالی کرو۔ امام محمد کرسی پر بیٹھے، ہارون رشید نیچے کھڑا ہوا، اس نے پورا قصہ بیان کیا رات کا، ایسی گفتگو تھی، میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اگر میں جنتی رہی تو تجھے طلاق، کہا جاؤ اپنی بیوی کو خوشخبری سناؤ کہ طلاق نہیں ہوئی، تو بھی جنتی تیری بیوی بھی جنتی، کوئی طلاق۔ اتنے مودی صاحب کے موٹے پیٹ موٹے پیٹ والے، ان کو آپ نے کہا یہ چھوٹا سا مولوی اس نے مسئلہ حل کر دیا، ہم 80-90 برس کے ہو گئے، کتابیں پڑھتے پڑھتے بڈھے ہو گئے، یہ کہاں سے قائل وجد کہاں سے اے محمد تو نے مسئلہ کہاں سے نکلا؟ توجد من کلام اللہ تعالی، اے مولوی صاحب میں نے اللہ کی کتاب، سبحان اللہ۔ مولوی صاحب جلال ملال پیلا ہو گئے، کہا سن رہے مولانا آپ نے کتاب نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، غور نہیں کیا، اللہ قرآن میں فرماتا تھا قرآن پڑھو اور غور کرو، قرآن پڑھو اور سوچ کرو۔ ارے قرآن میں لکھا ہے وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے رویا آنسو ٹپکا، وہ آنسو زمین پہ گرا، ابھی نہیں گرتا ہے، اس سے پہلے آنسو ٹپکانے والے کو رب معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور معاف نہیں ہے اتنی قرآن کا۔ اب مولوی صاحب کا ہوش ٹھکانے آیا کہ بھائی صاحب پڑھتے پڑھتے بڈھا ہو گیا، مگر جہاں دماغ آپ کا پکا وہاں میرا دماغ، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی مہربانی ہے، رب جس کو چاہتا ہے اسے دیتا۔ حضرت آج کے بعد آپ ہمارے استاد، ہم آپ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ سب نے 10 بوسی کی، بادشاہ نے قدم ہوئے، امام صاحب نے کہا کہ اب میں تیرا پانی نہیں پیوں گا تو رشوت ہو جائے گی، دعوت والا پانی پی لیا، کھانا اس غریب کے گھر کھاؤں گا، تیرا لقمہ بھی نہیں دوں گا، نہیں تو میرے اسلام کی توہین ہو جائے۔ یہ ہے اس مدرسے کی، ان مسجدوں کی تعلیم، ہم اسلام کو پڑھیں۔ ایک دوسرا مولوی بادشاہ تھا، وہ اسی امام کا دوست، اس نے ایس پی صاحب قسم کھا لی، بیوی سے لڑائی، کہا میری حکومت سے باہر نکل جا ورنہ علی کے انتد سلاست طلاق، میری حکومت سے نکل شام سے پہلے ورنہ 3 طلاق۔ میرے بیٹے آج بھی 3 طلاق کی بیماری ہو، میاں بھائی ان غریبوں کو، ان کو تو روٹی کی پڑی کون کی کام کا مودی پیچھے پڑا ہوا اور یہ بھولی قوم کا چکر میں آ گئی، انہیں کہو یار ہم تو مر رہے، نکاح بھی نہیں ہو رہا۔
علم نہیں ہمارے پاس اور خام کا بدنام کریں. میں مفتی ہوں, دنیا کے مسئلے آتے کوئی بیوقوف ہوگا سمجھدار مسلمان ہرگز بیچارہ سمجھدار میرے بھائیوں یاد رکھو طلاق دینا سمجھے نہیں سمجھے 3 طلاق دینا حرام گناہ میں ڈوب جاؤ گے. اگر کوئی مجبوری ہو صلح کی کوئی سبیل نہ نکلے تو اسلام کہتا بھی لڑائی مت کرو جھگڑا مت کرو جدا اس جدائی کو ایک طلاق 3 طلاق حرام کون مسلمان دے. دوسری کمپنیاں بہت لوگ کون سی وہ ہے یہ کچیری میری جوانی کیا کہتے ہیں میاں بیوی والی چکری ہے نا فیملی کورٹ والی. ایک مرتبہ مجھے کوئی مسئلے ملے کے ساتھ تو اللہ گواہ ہے اپنے مالوں سے زیادہ تو طلاق ہر جگہ ہے. ہمیں بدنام کیا مسلمان اتنا نادان نہیں ہے. کوئی بیچارہ بیکار ہے مجبور ہے عقل کا یتیم ہے تو ایسا قدم اٹھاتا ہے. سمجھدار مسلمان کبھی ایسا قدم نہیں. اس نے کہا میری حکومت کے حد سے باہر نکل جا ورنہ تجھے طلاق. اب وہ بادشاہ نے کہا تو دیا. غصہ ٹھنڈا ہوا تو پسینہ آیا علماء کے پاس کہ حضرت میں نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا مگر میرا گھر اجڑ جائے گا اور گھر اجڑا تو میری حکومت اجڑ جائے. علماء نے کہا کوئی طلاق تو ہو تو کہا آفتاب ڈوب اثر کے بعد تو نے بات کی 15 منٹ میں سورج ڈوب جائے گا تو تیری حکومت پڑی ہے ساؤتھ افریقہ سے چائنا سے آگے اور مراکش سے آگے سندھ کے مکران سے آگے ملتان و پنجاب سے آگے اتنی حکومت کی بدھی اور کمی جاری جائے طلاق ہو گئی. مگر سنو پیارے علم کی آنکھ اور سمجھے نہیں سمجھے ہماری آنکھ اور علم کی آنکھ. ایک عالم کے پاس حضرت کا کیا مسئلہ کا سرکار سب مفتیوں نے فتویٰ دے دیا کہ بادشاہ کی بیوی کو طلاق ہوگی. بادشاہ نے کہا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے میری حکومت کے حدود سے نکل جا ورنہ تجھے طلاق ہے. حکومت بہت لمبی ہے اس زمان میں نہ جہاز تھے نہ پلین تھے نہ کاری تھی اونٹ گھوڑے تھے کہاں غریب جا سکتی تھی طلاق ہو جائے گی. اس نے کہا جی ہرگز طلاق نہیں. دیکھو علم اس کو کہتے ہیں علم پڑھو بچوں کو علم پڑھاؤ خدا کے لیے. کب تک ہم ان کے جوتے کھاتے رہیں گے اور ذلت کی وادیوں میں گزرتے رہیں گے. یہ علم کی برکت ہے. اس نے کہا طلاق نہیں ہوئی. کہا سرکار آپ چل کے سمجھاؤ. مولوی صاحب بولے کہ بادشاہ کے بہل کے پاس. کہا بادشاہ سلامت فائن ہے زوجت تیری بیوی کہاں ہے. کہ سرکار محل میں ہے. کہ اس کو برقع اڑاؤ باہر نکالو اور مسجد میں پہنچاؤ. بیوی نے جلدی سے برقع پہنا اپنی سہیلیوں کو لیا اور مسجد کا قنات کھینچو ادھر نماز مردوں کی ہوگی ادھر نماز عورتوں کی ہوگی. بیوی کو مسجد میں بھیجا ان کے سہیلیاں مسجد میں گئی ادھر آپ ڈوب گیا اذان ہو گئی جماعت ہو گئی. کہا مفتی صاحب کہاں ہیں وہ 2 روپے والے ہزاروں. کہا بتا مسجد کسی کے باپ کی جاگیر ہے. تو کہا نہیں حضرت ان المساجد للہ. قرآن کہتا مسجد کا کوئی مالک نہیں مسجد کا رب ہی مالک رب مالک ہے. اس نے کہا بادشاہ نے کہا میری حکومت سے نکل جا تو مسجد اس کے باپ کی حکومت نہیں ہے مسجد اللہ کی حکومت. لہذا کہاں سے طلاق ہوگی. لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. قدم چنا ھذا علم من اللہ. یہ علم اللہ جس کو چاہتا ہے. میرے پیارے علم کا بڑا چرچا علم کی روشن آنکھیں. ہم اپنے بچوں کو دین بھی پڑھائیں اپنے بچوں کو دنیا بھی پڑھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو ان اداروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نبی کے شہزادے یہ ہمارے علماء بیچارے مصیبتوں کے پہاڑ اٹھا کر کے دینی ادارے چلاتے ہیں چھوٹے موٹے. اللہ نے جیسا آپ کو نوازا آپ ان کی مدد کرو. آپ تھوڑی مدد کریں گے اللہ آپ کی بڑی ہمارے پاس تو گنا ہوا مال ہے رب کے پاس وہ جب چاہے گا جتنا چاہے گا عطا یؤتی من یشاء بغیر حساب. قرآن فرماتا اللہ جس کو دینا چاہتا ہے حساب کر کے نہیں دیتا ہے بے حساب دیتا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے بچوں کو دینی اور دنیوی تعلیم سے آراستہ
راستہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو، ہماری بہنوں کو، بھائیوں کو پنج وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ حالات کی نزاکت کو آپ سمجھتے ہیں، یہ چہرے کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ ہمارے حبیب صاحب ایس پی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین، یہ پکے نمازی نماز پڑھنے آئے تھے، سنا مفتی صاحب آگے تو ملنے کے لیے اور تم سے ملاقات ہوگی۔ یہ میرے پرانے دوست ہیں، وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں، یہ ادھر سے گزر رہے تھے، کسی نے کہا مفتی صاحب ادھر گئے، میں رات کو چلا جاؤں گا، تو سوچا کہ یہ ملنے کے لیے ان کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو بھی کامیاب کرے اور آپ کو ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے، تو ہم سیدھے راستے پہ چلیں، الٹے راستے پہ نہیں چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب نعت شریف ہوگی، پھر سید صاحب اپنا اگلا پروگرام۔ سبحان اللہ۔